ویلکم ٹو ویژول پروگرامنگ. ہم تھریڈنگ اور ٹاسک یہ ڈسکس کرتے آ رہے ہیں. سی شارپ میں کس طرح ملٹی تھریڈنگ اور ایونٹس کو ایگزسٹ کرتے ہیں. ہم نے سمپل تھریڈس بنائے. دین وی ڈسکسڈ اباؤٹ دا تھریڈ پول. واٹس دا ایڈوانٹیج آف اے تھریڈ پول. آپ کو ہر چھوٹے چھوٹے کام کے لیے یو ڈونٹ گیو دا کاسٹ آف کریٹنگ اے تھریڈ اور ڈسپوزنگ آف اے تھریڈ. تو آپ کے پاس تھریڈس پری کریٹڈ پڑے ہیں. یو گیو دیم ٹاسک اینڈ یو یوز دیم. اسی کنسیپٹ کو ایوالو کر کے سی شارپ میں ٹاسک کا کنسیپٹ ہے وچ از این ایبسٹریکشن آن ٹاپ آف اے تھریڈ وچ از جو ایک تھریڈ پول میں ایک تھریڈ کو آپ ایک کام دیتے ہیں دیٹ کین بی اے ٹاسک. آف کورس ٹاسک ہم نے ڈسکس کیا ایسے بھی بن سکتے ہیں جو تھریڈ پول کے علاوہ نارمل تھریڈ پہ چلیں بیکاز دیر آر ادر ایڈوانٹیجز آف ٹاسک. بٹ کی ایڈوانٹیج کی کنسیپٹ سمجھنے کا یہ اٹس اے اسمال یونٹ آف ورک جو آپ ایک تھریڈ پول کے تھریڈ سے کروا رہے ہیں. ہم نے ڈسکس کیا کہ ٹاسک آپ کو الاؤ کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ کنٹینویشنس اٹیچ کر سکیں. کنٹینویشنس مینس کہ آپ کا ایک ٹاسک کمپلیٹ ہو تو اس کے فوراً بعد کیا کام چلے, ویدر اٹس آن دا سیم تھریڈ اور آن دا یو آئی تھریڈ, ڈپینڈس آن سنکرونائزیشن کانٹیکسٹ. اور ہم نے اس میں ڈفرینٹ چیزوں کی بات کی کہ وہ کس تھریڈ پہ کنٹینویشن چلے گی. بٹ کنٹینویشن ایک ٹاسک کے کمپلیشن کے بعد چلتی ہے. ایکسیپشنس ٹاسک ہمیں جس طرح تھریڈس ہم نے بات کی تھی کہ جب ایکسیپشن تھرو ہوتی ہے تو ایک تھریڈ کی ایکسیپشن ہینڈلنگ دوسرے تھریڈ سے ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ہے. جبکہ ٹاسک جب آپ کو ٹاسک کا ریزلٹ لیتے ہیں یا آپ ٹاسک کا ویٹ کرتے ہیں تو ایکسیپشن اس پوائنٹ پہ ری تھرو ہوتی ہے. اس کا ایک پرو سائڈ ہے, ایک کون سائڈ ہے. پرو سائڈ یہ ہے کہ آپ ٹاسک کو ایسے ہی یوز کر سکتے ہیں جیسے نارمل فنکشن کالز ہیں اور اسی طرح سے آپ ایکسیپشن کیچ کر سکتے ہیں جب آپ ان کا ریزلٹ ریٹریو کریں. کون سائڈ کیا ہے کہ اگر آپ کسی ٹاسک کا ریزلٹ نہیں ریٹریو کرتے تو ایکسیپشن لاسٹ ہو جائے گی, وہ انہینڈلڈ چلی جائے گی. یعنی آپ نے ٹاسک اسٹارٹ کیا, اس کے کام میں کوئی ایکسیپشن آئی بٹ یو نیور ویٹڈ فار دا ٹاسک اور نیور ایکسیس دا ریزلٹ. سو کنٹینویشنس, ایکسیپشنس کی سپورٹ اور دین اندر امپورٹنٹ تھنگ ریزلٹ ریٹرن کرنے کی سپورٹ. جو ابھی میں نے بات کی ہے, آپ ڈاٹ ریزلٹ کرتے ہیں تو آپ بلاک ہو جاتے ہیں جب تک کہ آپ ریزلٹ ایکسیس نہیں کر لیتے. یہ ساری فیسلٹیز, یہ تینوں فیسلٹیز ایکسیپشنس کی, کنٹینویشنس کی اور ریزلٹ ریٹرن کرنے کی یہ ٹاسک ہمیں دیتے ہیں. اور اس کے بعد ہم نے بات کی ایک ڈفرینٹ چیز کی وچ واز ٹاسک کمپلیشن سورس. سو ٹاسک کمپلیشن سورس ہمیں یہ ساری چیزیں دیتی ہے, ایکسیپشنس, ریزلٹ ریٹرن کرنا اور کنٹینویشنس. لیکن ٹاسک کمپلیشن سورس ان اٹ سیلف کوئی ایگزیکیوٹیبل چیز نہیں. سو اٹس ناٹ لائک اے ٹاسک جس کے ساتھ ایک تھریڈ ایسوسیٹڈ ہوتا ہے جس پہ وہ ٹاسک ایگزیکیوٹ ہوتا ہے. اٹس ناٹ لائک دیٹ. ایک ٹاسک کمپلیشن سورس صرف ریزلٹ یا ایکسیپشن یا ایک اسٹیٹ کنٹین کرنے کی چیز ہے. سو وائی از اٹ یوزفل. ہم نے ایک ڈیلے کی ایگزامپل کے ساتھ اسے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کہ ایک ٹائمر کی فیسلٹی موجود ہے اور ٹائمر کی فیسلٹی آپ کو ایک کچھ دیر بعد ایک ایونٹ بھیج دیتی ہے. سو وداؤٹ کنزیومنگ اینی تھریڈ, یعنی کوئی تھریڈ یوز نہیں ہو رہا جسے آپ سلیپ کرا رہے ہیں, یو آر جسٹ سیٹنگ این الارم کہ اتنی دیر کے بعد مجھے ایک ایونٹ دے دو. اینڈ اف یو یوز اے ٹاسک کمپلیشن سورس, اور وہ ٹاسک کمپلیشن سورس ہم اسٹارٹ میں کریٹ کریں اور جب وہ ایونٹ آئے اس ٹائم پہ اس کا ریزلٹ سیٹ کر دیں. ناؤ وی کین یوز دس ٹاسک کمپلیشن سورس ایز اف اٹس اے ٹاسک. ہم اس کے ساتھ اگر کوئی کنٹینویشن اٹیچ کریں گے تو دیٹ کنٹینویشن ول رن آفٹر دا اسپیسیفائڈ ڈیلے. تو یہ تھا ٹاسک کمپلیشن سورس. پھر ہم نے تھوڑی ڈسکشن اسٹارٹ کی اے سنکرونس اور سنکرونس فنکشنس کی. وائی ڈیڈ وی اسٹارٹ ڈسکشن. ہمارا جو یہ سارا پرپز ہے تھریڈس اور ٹاسک سے, دا کی آئیڈیا از ٹو کیپ دا یوزر انٹرفیس ریسپانسو اور ان جنرل دا ہول ایپلیکیشن ریسپانسو. وین ایور یو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ, whether you use a thread or a task or some asynchronous mechanism like timer کے ساتھ ہم نے ڈیلے کریٹ کیا without consuming a thread, any asynchronous mechanism, the key idea is to keep the application responsive. یوزر کو یہ فیل ہو he can still interact with the application. یہ ویژول پروگرامنگ کا بڑا کی اصول ہے. جب بھی آپ یوزر انٹرفیس ڈیزائن کر رہے ہیں you don't want the interface to get unresponsive. جب بھی آپ کا کوئی لانگر ڈیوریشن کا کام ہے یو وانٹ ٹو آف لوڈ. سو یہ آف لوڈ کی ٹائم یوز کرتے ہیں, یو وانٹ ٹو آف لوڈ اٹ ٹو اے تھریڈ اور اے ٹاسک اور سم تھنگ اے سنکرونس. تو سنکرونس اور اے سنکرونس
ایگزامپل لیتے ہیں اے سنکرونس کی. ہم نے ٹاسک ڈاٹ رن کیا, اٹس این اے سنکرونس آپریشن. یہ فوراً ریٹرن کر جائے گا کالر کو اینڈ ٹاسک ڈاٹ رن ول کنٹینیو, اور وی کین کریٹ اے تھریڈ. تو یہ ایگزامپلس ہیں ایسی چیزوں کی وچ یو کین اسٹارٹ اینڈ امیجیٹلی ریٹرن. سو کوئی بلاکنگ نہیں ہو رہی, دیر از اونلی ایزیومیبلی, یعنی ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ بہت تھوڑا سا کوئی سی پی یو کنزیومنگ آپریشن ہوگا اینڈ دین یو ول بی ریٹرنڈ. اب جو ریئل کام آپ کرنے جا رہے ہیں وہ سی پی یو باؤنڈ بھی ہو سکتا ہے, وہ آئی او باؤنڈ بھی ہو سکتا ہے. مثلا آپ نے کوئی نیٹ ورک سے چیز ریڈ کرنی ہے, اب اٹس این آئی او باؤنڈ آپریشن, یو ڈونٹ ریئلی نیڈ ٹو بائنڈ دا سی پی یو فار سو لانگ. اور سی پی یو باؤنڈ بھی ہو سکتا ہے, آپ کو کوئی کمپلیکس کیلکولیشن کرنی ہے, جیسے ہم ایک ایگزامپل لے کے چل رہے تھے کہ ہم نے پرائمس کیلکولیٹ کرنی ہے, اس کے لیے بہت ساری ریگورس کیلکولیشن چاہیے, سی پی یو کو بہت کنزیوم کرنا ہے, دیٹس اے سی پی یو باؤنڈ ٹاسک. سی پی یو باؤنڈ ٹاسک کو جب ہم آف لوڈ کریں گے وی ول نیڈ سم تھریڈ جو آپ کے مین تھریڈ کے ساتھ انٹرلیو ہو کے چلے گا. اینڈ واٹس دا بینیفٹ دیر, کہ آپ کا مین تھریڈ کو بھی ٹرن ملتی رہے گی, سو یوزر ایکٹ کرے گا, وی کین اسٹل ریسپونڈ. اگر کوئی آئی او ٹاسک ہے, مے بی یو ول جسٹ یوز اے ٹاسک کمپلیشن سورس, یو ڈونٹ ریئلی نیڈ اے تھریڈ ٹو ڈو سم پرٹیکولر آئی او. کچھ آئی اوز ہوں گے جن کے لیے آپ کو ایک تھریڈ آکوپائی کرنا ہوگا بیکاز آف دا وے دا اے پی آئی از ریٹن, بٹ دا کی آئیڈیا از یو وانٹ دا یوزر انٹرفیس ٹو بی ریسپانسو. سو سنکرونس اور اے سنکرونس, اب گول ہمارا یہ ہے, گول ہمارا تھریڈ یوز کرنا نہیں ہے, گول ہمارا ٹاسک یوز کرنا نہیں, گول ہمارا ہے کہ ہم نے ایک آپریشن کرنا ہے, ٹائم ٹیکنگ آپریشن, اینڈ وی وانٹ کہ ہم اس آپریشن کو اے سنکرونسلی کریں. سو وی ول ٹیک این ایگزامپل, سی پی یو باؤنڈ ایگزامپل, اینڈ وی ول سی کہ اس میں اگر ہم اس پورے کے پورے کام کو آف لوڈ کر دیں ٹو اے تھریڈ, وٹ ڈز دیٹ گیو اس؟ وی کال اٹ اے کورس گرینڈ میتھڈ ٹو میک اٹ اسynchronous. ہم نے پوری کی پوری چیز اٹھا کے اسynchronously چلا دی. اینڈ وی ول کمپیئر اٹ ود اندر اسکیم جہاں پہ ہم فائن گرینڈ اسynchronous کریں گے. اینڈ وی ول سی کہ سی شارپ ہمیں اس میں بڑے لینگویج فیچرس دیتے ہیں, باقی لینگویجز میں بھی دیر آر ایڈوانسمنٹس اس قسم کی, بٹ رائٹ ناؤ وی آر اسٹڈنگ سی شارپ. تو سی شارپ اس میں ہمیں لینگویج فیچرس دیتے ہیں جس کی مدد سے ہم اسے فائن گرینڈ اسynchronous بڑا ایزیلی کر سکتے ہیں. اینڈ ریڈیوسنگ دا نیڈ فار لاکنگ, ہم نے لاکس پہلے بھی ڈسکس کیے ہیں. تھریڈ میں جب آپ شیئر ڈیٹا یوز کرتے ہیں لاکس یوز ہوتے ہیں, اور لاکس میں کافی مسئلے ہونے کے چانسز ہوتے ہیں, یو کین رن ان ٹو ریس کنڈیشنز. سو وی ٹرائی ٹو اوائڈ دیٹ ایز مچ ایز وی کین. سو ویل سی دس ایگزامپل جو سی پی یو باؤنڈ ہے, اینڈ دین وی ول ٹرائی ٹو میک اٹ اسynchronous. اس ایگزامپل میں ہم نے ایک گیٹ پرائمس کاؤنٹ کا فنکشن لکھا ہے which is the actual CPU intensive task, اور یہ لنک یہاں پہ یوز کر رہا ہے. we don't want to go into the details of link language integrated query, we just treat it as a black box کہ یہ بہت ٹائم کنزیومنگ سی پی یو آپریشن ہے. دین وی ہیو اندر فنکشن ڈسپلے پرائمس کاؤنٹ, اس میں ہم لوپ لگا کے ڈفرینٹ رینجز کے اندر جو پرائمس ہیں وہ کاؤنٹ کر کے پرنٹ کر رہے ہیں. اینڈ دین اگر اس کی آؤٹ پٹ دیکھیں گے تو ہمیں اس قسم کی آؤٹ پٹ ملے گی جس میں ڈفرینٹ رینجز میں ہمیں نمبر آف پرائمس شون ہوں گے. سو ناؤ ہاؤ ٹو میک اٹ اسynchronous. ہم نے پہلا طریقہ ڈسکس کیا کورس گرینڈ. سو لیٹس سی کورس گرینڈ کیسے کریں گے. اٹس پریٹی ایزی, وی ول جسٹ سے ٹاسک ڈاٹ رن اور اندر سیدھا ڈسپلے پرائم کاؤنٹس ہم نے کال کر لینا ہے. ویری ایزی. لیکن اس میں پورا کا پورا آپ کا ڈسپلے پرائم کاؤنٹ بیک گراؤنڈ میں چلے گا. یہاں اس ایگزامپل میں تو ہم نے کنسول ڈاٹ رائٹ لائن یوز کیا ہے. اف وی ہیڈ ٹو اپڈیٹ اے یو آئی ایلیمنٹ تو ہمیں انووک کر کے وہ ایک سیپریٹ تھریڈ پہ چلانا ہوتا ہے, بٹ لیٹس لیو دوز ڈیٹیلس. لیٹس فار ناؤ سے کہ ہم نے اسے کورس گرینڈ اسynchronous کر دیا. وٹ اباؤٹ فائن گرینڈ؟ فائن گرینڈ کیسے کر سکتے ہیں؟ سو پہلا اسٹیپ اس میں یہ ہوگا کہ ہم جو گیٹ پرائمس کاؤنٹ ہے جو کی انٹرنل فنکشن ہے وی میک دیٹ اسynchronous. وہ کیسے اسynchronous کریں گے؟ we will create a task to calculate the number of primes within a range like this کہ اسے ہم task اور int return کروا سکتے ہیں which mean a task that returns an integer. get primes count asynchronous, اسے باقی سارا کچھ وہی رہتا ہے. the only change is کہ now you return task dot run اور task dot run کے اندر آپ اپنی جو link query ہے وہ دے دیں, same link query. so instead of directly returning the link query اب ہم نے اسے task dot run کے اندر ڈال دیا ہے. that's fine. اب ہم اسے کال کیسے کریں؟
سو لیٹس سی کہ ہم اسے کال کیسے کر سکتے ہیں. ہم اسے ایک لوپ لگا کے ناؤ وی وانٹ کہ جب ایک پرائمس کی کیلکولیشن کمپلیٹ ہو جائے ایٹ دیٹ ٹائم وی پرنٹ اٹس آؤٹ پٹ. وی کین ڈو دیٹ وتھ کنٹینویشنس. ویری سمپل. ہاؤ؟ ویل یوز اے لوپ فار انٹ آئی ٹو 10. اس کے بعد ہم اویٹر لے لیتے ہیں گیٹ پرائمس کاؤنٹ async سے, بیکاز دیٹس این async فنکشن, اٹ ول ریٹرن اے ٹاسک اینڈ ویل کال ٹاسک ڈاٹ گیٹ اویٹر. تو ہمارے پاس اویٹر آ گیا. اور اویٹر ڈاٹ آن کمپلیٹڈ, اس طرح سے ہم کنٹینویشن سے اٹیچ کرتے تھے. اور اس کے اندر ہم نے لیمڈا ایکسپریشن دے دی کنسول ڈاٹ رائٹ لائن اویٹر ڈاٹ گیٹ ریزلٹ اور پرائمس بٹوین سم رینج. یہ گیٹ ریزلٹ بلاک نہیں کرے گا, وی نو, بیکاز آن کمپلیٹڈ کال ہو گیا تو ٹاسک کمپلیٹ ہو چکا ہے. اینڈ آفٹر دا لوپ وی رائٹ کنسول ڈاٹ رائٹ لائن ڈن. سو اس ایگزامپل میں دو ایشوز ہیں. اف یو آر انڈرسٹینڈنگ جو چیزیں ہم نے اب تک ڈسکس کی ہیں, یو وڈ آلریڈی ہیو نوٹس دوز ایشوز. کیا ایشوز ہیں؟ ایک ایشو تو یہ ہے کہ یہ جو ڈن ہے یہ بڑا جلدی سے پرنٹ ہو جائے گا. وائی؟ بیکاز وی آر یوزنگ asynchronous functions. ہم کنٹینویشن سے اٹیچ کر رہے ہیں وچ ول بی رن لیٹر, بٹ وہ کنٹینویشن سے اٹیچ کر کے یہ فار لوپ ختم ہو جائے گا. سو فار لوپ از رننگ 10 times. اٹس ٹیکنگ دا ٹاسک, وہ ٹاسک پیرل میں چل رہا ہے, اس کا ویٹر لے کے آن کمپلیٹڈ پہ ہم نے لکھ دیا کہ جب یہ ٹاسک کمپلیٹ ہو تو کنسول ڈاٹ رائٹ لائن کرنا ہے. اینڈ دین وی آر ڈن, نیکسٹ آئٹریشن نیکسٹ آئٹریشن. تو یہ 10 ٹاسک چل پڑے ہیں. اینڈ دین دا لوپ ول اینڈ اینڈ ڈن ول بی پرنٹڈ. سو دیٹ از ون ایشو. سیکنڈ ایشو از کہ جو کنسول ڈاٹ رائٹ لائن ہے ان میں کوئی آرڈر نہیں ہوگا. یو کین ہیو اینی ٹاسک فنیشنگ ایٹ اینی ٹائم. آپ نے 10 ٹاسک شروع کر کے اسٹارٹ کر دیے, اینڈ جب جب ٹاسک پورے ہوتے جائیں گے آپ کے پاس آؤٹ پٹ آتی جائے گی. سو دیٹس ناٹ ویری نیٹ. یہ تو نہیں ہم کرنا چاہ رہے تھے. کورس گرینڈ بھی نہیں کرنا چاہ رہے تھے, بٹ فائن گرینڈ میں ہم آرڈر نہیں لوز کرنا چاہ رہے تھے. سو وٹ کین وی ڈو؟ وٹ وی کین ڈو از کہ ہم آن کمپلیٹڈ کی اس طرح سے چین بنائیں کہ ایک کے آن کمپلیٹڈ میں پھر نیکسٹ کام اسٹارٹ کریں, اس کے آن کمپلیٹڈ میں نیکسٹ کام اسٹارٹ کریں, وچ وڈ اماؤنٹ ٹو پریکٹیکلی ڈوئنگ اے ریکرسو کال ان سائڈ دا آن کمپلیٹڈ. لیٹس سی کہ یہ کیسے کر سکتے ہیں. یہاں پہ ہم نے ڈسپلے پرائم کاؤنٹس کو ایک بیسیکلی سب فنکشن یوز کیا ریکرجن یوز کرنے کے لیے, اور ڈسپلے پرائم کاؤنٹس فرام 0, اور وہ ہر بار جب کال کریں گے تو اسے ایک انکریمنٹ کرتے جائیں گے. ہم نے گیٹ پرائمس کاؤنٹ async کال کیا, اگین اسی طرح سے ڈاٹ گیٹ اویٹر لیا, ہمارے پاس اویٹر آ گیا. اس کے آن کمپلیٹڈ میں ہم نے کنسول ڈاٹ رائٹ لائن کیا. یہاں تک تو سب کچھ ویسے ہی ہے جیسے لاسٹ ایگزامپل میں تھا. اس کے بعد ہم نے چیک کیا if i++ is less than 10, جو کہ ہماری ریکرجن کی کنڈیشن ہے, بیس کنڈیشن کہ ہم نے 10 تک جانا ہے. وی کال ڈسپلے پرائم کاؤنٹس فرام, اور i سے ہم نے پاس کر دیا, ایلس کنسول ڈاٹ رائٹ لائن ڈن. تو جب ہم 10 پہ پہنچ جائیں گے تو ڈن کال ہو جائے گا. تو اس ایگزامپل میں آلدو کہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہو گیا, بٹ اب آپ کا جو گیٹ پرائمس کاؤنٹ ہے وہ asynchronously چلے گا. آپ نے آئے, آپ نے ڈسپلے پرائم کاؤنٹ اسٹارٹ کیا, اینڈ یو کین امیجیٹلی ریٹرن, دیٹس فائن. اس کے بعد آپ کے پرائم کاؤنٹنگ چلے گی انڈیکس 0 کے لیے. جب وہ پوری ہو جائے گی تو دین یو ول پرنٹ این آؤٹ پٹ. آپ کا جو آن کمپلیٹڈ کنٹینویشن چلے گی, یو ول گیٹ سم آؤٹ پٹ, اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم یو ڈو اے ریکرسو کال. ریکرسو کال کیا کرے گی؟ ایک اور گیٹ پرائمس کاؤنٹ ان پیرالل ٹاسک رن کرے گی. جب وہ ٹاسک کمپلیٹ ہوگا تو اس کی کنٹینویشن میں اس کا نیکسٹ ٹاسک چلے گا. آئیڈیا از سمپل, کوڈ تھوڑا سا ریکرجن کی وجہ سے کمپلیکیٹ ہو گیا ہے, بٹ آئیڈیا یہی ہے کہ آپ ایک بار گیٹ پرائمس کاؤنٹ کرتے ہیں اور اس کی کنٹینویشن میں جب آپ کے پاس وہ ٹاسک کمپلیٹ ہو جاتا ہے, ایٹ دیٹ ٹائم یو ڈو دا نیکسٹ گیٹ پرائمس کاؤنٹ. اوکے, وی ہیو ڈن سو فار, دیٹس گڈ. ناؤ یہ جو ڈسپلے کا ہول فنکشن ہے ڈسپلے پرائم کاؤنٹ, اگر میں اسے asynchronous بنانا چاہوں, اٹس آلریڈی asynchronous ان اے وے, بیکاز جب آپ اسے کال کرتے ہیں تو پہلا گیٹ پرائمس کاؤنٹ شروع کر کے یہ ریٹرن کر جاتا ہے, بٹ اٹس ناٹ اے ٹاسک. یہ ایک ٹاسک کی طرح سے بہیو نہیں کر رہا. وائی ناٹ؟ بیکاز آئی کی ناٹ اٹیچ اے کنٹینویشن ٹو اٹ. I cannot catch exceptions inside the display prime function from where I call display prime function. Why cannot I catch exceptions? Because یہ ساری چیزیں تو separate tasks میں چل رہی ہیں. So I need to make the display primes function a task, behave like a task. That would be the proper way to make it asynchronous.
And how can I do that? I can do that with the task completion source. Now here is a very interesting use for task completion source. I can create the task completion source اور اس کا جو task ہو I can return it right away from the display primes function, display prime count function. اور وہ اس task completion source کو میں سیٹ نہیں کروں گا جب تک یہ سارے کے سارے 10 پرنٹ ہو کے ڈن نہیں ہو جائے گا. تو ان ریئلٹی کیا ہوا, آئی اسٹارٹیڈ اے ٹاسک, وہ کمپلیٹ ہوا, اس کی کنٹینیوشن میں ایک اور ٹاسک چلا, وہ کمپلیٹ ہوا, اس کی کنٹینیوشن میں ایک اور, اینڈ سو آن until all the 10 tasks completed. And at that time when I was going to print done, at that time I mark the outer task to be completed. So now you can see a use case, a real use for task completion source. Let's see اسے کیسے یوز کرتے ہیں. سو اس ایگزامپل میں ہم نے یہ ٹاسک کمپلیشن سورس کا آبجیکٹ بنایا, نیو ٹاسک کمپلیشن سورس کر کے, اس کے بعد ہم نے ایک ٹاسک کا ممبر بنایا tcs.task. سو ہم پرائم اسٹیٹ مشین کے نام کی ہم نے ایک کلاس بنائی ہے. دین وی ہیو اے فنکشن ٹاسک ڈسپلے پرائمز کاؤنٹ async. سو یہ ہم نے async ورژن لکھا ہے ڈسپلے پرائم کاؤنٹ کا. اس میں ہم مشین ڈاٹ ڈسپلے پرائمز کاؤنٹ فرام 0 کرتے ہیں. وائی آر وی ڈوئنگ دیٹ؟ تاکہ ریکرسو کالس کے اندر ایک اسٹیٹ مینٹین ہو جائے, اس کے لیے ہم نے یہ کلاس بنائی ہے. ریٹرن کر رہے ہیں اس مشین ڈاٹ ٹاسک, جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹاسک ہم نے tcs.task, جو ٹاسک کمپلیشن سورس کا ٹاسک آبجیکٹ ہے وہ ریٹرن کیا ہے. Now this task object is not representing a real thread consuming task, یعنی یہ CPU bound task نہیں ہے. It's just a task completion source task which is just used for signaling. اور آپ دیکھیں کہ ہم اسے سگنل کب کر رہے ہیں, جس پوائنٹ پہ ہم ڈن پرنٹ کر رہے ہیں وہاں پہ ہم tcs.setResult, ریزلٹ کی ٹائپ ہم نے نل رکھی ہوئی ہے, which doesn't matter, ہم صرف سگنلنگ کے لیے اسے یوز کرنا چاہتے ہیں. باقی سارا کوڈ وہی ہے جو لاسٹ ایگزامپل میں ہے. تو ہم نے کیا اچیو کیا, ہم نے کافی ساری ریکرجن کر کے ایک چین آف ٹاسک اچیو کی کہ کنٹینیوس ود میں کچھ کام کریں, پھر کنٹینیوس ود میں کام کریں, اینڈ سو آن. اور ہم نے یہ کیا کہ اس پوری چین کے گرد ایک ٹاسک کمپلیشن سورس سے ایک ٹاسک کی ایلیوژن دے دی. یہ کام اگر میں آپ کو سی شارپ 5.0 جو ریسنٹ ورژن ہے اس کے کچھ کی ورڈز یوز کریں, دے میک اٹ ریئلی سمپل. آئیڈیا ہماری لاسٹ ایگزامپل میں بھی بہت سمپل تھا, بٹ اس کو امپلیمنٹ کرنا واز ٹرکی. سی شارپ 5.0 اٹ ٹارگیٹس کہ جس طرح سے ہم سنکرونس کوڈ لکھتے ہیں اسی طرح سے ہم اسynchronous کوڈ لکھیں, بٹ جسٹ یوزنگ سم اسپیشل کی ورڈس. سو لیٹس سی این ایگزامپل. اس ایگزامپل میں ہم نے ڈسپلے پرائمز کاؤنٹ کا فنکشن اب نئے کی ورڈس کے ساتھ لکھ رہے ہیں, اور اس فنکشن کو ہم نے async ڈکلیئر کیا ہے. سو async کی ڈکلیریشن we'll talk more about it. It's more about telling the compiler کہ یہ اس فنکشن کے اندر میں ایک اور کی ورڈ await کا یوز کرنے لگا ہوں. سو اندر ہم نے فور لوپ لگایا, console.writeLine اور get primes count async, جو ہم نے asynchronous ورژن لکھا تھا جو ٹاسک ریٹرن کرتا ہے, we just called it using await. So await get primes count async اور rest of the code remains the same. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ لگ رہا ہے because this was the synchronous version we started with. اگر اس میں سے میں await اور async نکال دوں تو this was the version we started with. And then to make it fine grained asynchronous, coarse grained تو بڑا ایزی تھا, سارے کا سارا کام آف لوڈ کر دو, بٹ دیر ور ایشوز اگر اس سے کوئی یو آئی اپڈیٹ کرنی ہوتی. بٹ جب فائن گرینڈ کیا تھا اٹ واز ویری ٹرکی, پھر ہمیں ریکرسو کرنا پڑا, چین آف کنٹینیویشنس یوز کرنی پڑی, دین ایک ٹاسک کمپلیشن سورس یوز کرنا پڑا سگنلنگ کے لیے. بٹ ناؤ اف وی سی دیز نیو کی ورڈس, اٹس بیک ٹو دا سنکرونس اسٹائل. وی آر جسٹ انسرٹنگ کپل آف کی ورڈس اینڈ وی آر سیئنگ اٹس ڈوئنگ دا سیم تھنگ جو ہماری کمپلیکیٹڈ ایگزامپل کر رہی تھی. سو وائی؟ So first let's discuss these two keywords, await اور async. So async کو تو آپ بہت سمپل ہے, it's just telling the compiler کہ this function may use the await keyword. So you can see کہ ایک نیا keyword جب لینگویج میں ایڈ کریں تو there can be a lot of legacy code, پرانا جو C# 5.0 سے پہلے کا کوڈ لکھا ہوا ہے, which doesn't treat await as a keyword. People may be using it as a variable name. It's can be a common, await is a common word, so people are using it as a variable name, and we want all that code to be compiled with the latest compiler.
جو سی شارپ کے پرانے ورژن کا تھا. سو وی ڈونٹ وانٹ ٹو بریک بیکورڈ کمپیٹیبلٹی. سو async is just telling the compiler کہ this is a new function and this will treat await. So let's treat await as a keyword. اس لیے اگر آپ کے پاس ایون کسی انٹرفیس ڈیکلیریشن میں async نہیں لکھا ہے اینڈ امپلیمنٹیشن میں یو ایڈ دا async keyword, that's fine. Because it's not really the part of interface, it's just telling the compiler کہ await کے keyword کو as a keyword لینا ہے and that's it. If you are overriding some function, اوپر await تھا, async تھا, now you don't want async, یا اوپر نہیں تھا and now you want async, that's all fine. It's just telling کہ اس implementation میں await is a keyword or is it not a keyword. So the real thing is await. await کیا کرتا ہے؟ Let's see کہ await کا normal syntax کیا ہے. So await in general اس طرح سے ہم لکھیں گے variable result is equal to await expression اور اس کے بعد you have the remaining statements in the block. Functionally اگر میں اس سے صرف سمجھانے کے لیے expand کریں تو it will expand something like this کہ جو بھی آپ نے expression لکھی ہے اس ایکسپریشن کا ڈاٹ گیٹ اویٹر کال ہوا اور اس اویٹر کے آن کمپلیٹڈ کے اندر آپ کی ساری اسٹیٹمنٹس آ گئیں انکلوڈنگ ویریبل ریزلٹ از اکول ٹو اویٹر ڈاٹ گیٹ ریزلٹ. ٹھیک ہے, تو کوڈ میں آپ نے صرف یہ لکھا ویریبل ریزلٹ از اکول ٹو اویٹ سم ایکسپریشن. یو آر سیئنگ کہ ایٹ دس پوائنٹ ان کوڈ آئی وانٹ ٹو ویٹ فار دس ایکسپریشن ٹو فنش. ڈزنٹ مین یو بلاک, جسٹ مینس یو جسٹ ریٹرن اینڈ وین دیٹ ایکسپریشن از ایویلویٹڈ تو اس کا ریزلٹ آپ کے پاس انٹ ریزلٹ میں آئے گا. کیسے آئے گا؟ ڈاٹ گیٹ ریزلٹ سے آئے گا اور اس کے بعد ساری ریمیننگ کوڈ فنکشن کا اس کے بعد چلے گا. سو ناؤ اس کو اگر ہم دیکھیں اس میں کچھ چیزیں ابھی اس ایکسپینشن میں نہیں ہیں وچ آر ریلیٹڈ ٹو سنکرونس کمپلیشن, سم ادر ڈیٹیلس جو ہم ون بائی ون دیکھیں گے, بٹ کی آئیڈیا یہ ایکسپلین کر دیتے ہیں. تو اب ہم واپس جائیں گے اپنی پرائمز کاؤنٹ والی ایگزامپل پہ اور وہاں پہ دیکھیں گے کہ یہ اویٹ اور async سے وہاں پہ کیا فرق پڑا ہے. وی جسٹ سو ون ورژن جہاں پہ ہم نے ویٹ اور async ڈالا اور ہم نے کہا اٹس اکول ٹو آور complicated version of continuation chains. Then we go back to await or async. We defined async which was very simple. Then we defined the real await. Await کیا کرتا ہے and now we'll see the example کہ وہاں پہ await کیا کر رہا ہے. So اس ایگزامپل میں ہم نے سب سے پہلے تو get primes count async ہم نے ایک ورژن لکھا تھا which return task int اور کیسے ریٹرن کر رہا تھا task.run اور اس کے اندر ایک لنک query سے. So this was a simple task function, task returning function جو پورا کا پورا asynchronously چلتا ہے. Now we can call it with await. کیوں await کے تھرو کال کر سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ ایکسپریشن ایک ٹاسک کو ایویلویٹ کرتی ہے. ابھی ہم نے بات کیا تھا کہ await کے آگے ایک ایکسپریشن آتی ہے جس ایکسپریشن کا ڈاٹ گیٹ اویٹر کال ہوتا ہے. سو دیٹ مینس کہ گیٹ پرائمز کاؤنٹ async کو ہم یوزنگ await کال کر سکتے ہیں if we give the async keyword جہاں پہ ہم await کال کر رہے ہوں گے. await async جو ہے وہ آپ کے ایسے میتھڈس پہ اپلائی ہو سکتا ہے which are returning void اور task generic task returning of type t result. So how can we call it? Display primes count. Now we are taking a very simple example without the for loop. int result is equal to await get primes count async اور پھر console dot write line result. So we'll come back to the complete for loop example. ہم one by one build کر رہے ہیں. display primes count async لکھا ہم نے, ایک چینج کی. async کیوں لکھا؟ تاکہ await کو ایز اے کی ورڈ ٹریٹ کرے کمپائلر. دین وی سیٹ int result is equal to await اور آگے ایک ایکسپریشن لکھی which means اس ایکسپریشن کا ڈاٹ گیٹ اویٹر کال ہوگا اور باقی سارے کا سارا کوڈ انکلوڈنگ اس کی اسائنمنٹ ریزلٹ میں یہ سارے کا سارا کوڈ آن کمپلیشن میں کنٹینیویشن میں چلا جائے گا. سو یو آر جسٹ یو کین say with the await keyword you are writing all the remaining code is actually in the continuation. تو یہ جو async والے میتھڈس ہیں we call them asynchronous methods. Why we call them asynchronous methods? جیسے ہی await کال ہوتا ہے, جیسے ہی await والی اسٹیٹمنٹ آتی ہے they are supposed to return. await جس ٹاسک کا کر رہے ہیں they are supposed to return اور اس کے بعد انہوں نے کمپلیٹ اسٹل ہونا ہے. سو asynchronous اس لیے کہہ رہے ہیں because they are just doing some preparatory work and then they are returning اور اس کے بعد وہ کمپلیٹ ہوتے رہیں گے later. So they are called asynchronous methods. But before returning, await statement جیسے ہی ریٹرن کرے گی, so await statement is returning. Return type کیا ہے؟ task. So it's returning a task.
بٹ اٹس آلسو اٹیچنگ اے کنٹینیویشن, اور باقی ساری اسٹیٹمنٹس آپ کے جو میتھڈ میں دے گو ان دا کنٹینیویشن. سو آپ نے اویٹ لکھا, اویٹ کے پوائنٹ پہ میتھڈ ریٹرن ہو گیا اینڈ یو گیٹ اے ٹاسک بیک, اور اس ریٹرن کے بعد جو باقی ساری اسٹیٹمنٹس ہیں دے گو ان دا کنٹینیویشن. ویری سمپل. لیٹ سی دا, یہ جو ایک سنگل لائن والا ڈسپلے پرائمس کاؤنٹ لکھا ہے, اس کی ایکسپینشن دیکھتے ہیں دوبارہ. اس کی ایکسپینشن اگر آپ دیکھیں تو ہم نے بیسیکلی گیٹ پرائمس کاؤنٹ اے سنک جو ایکسپریشن تھی ہماری, اس کا ڈاٹ گیٹ اویٹر کال کیا. اس اویٹر کے آن کمپلیٹڈ کے اندر آپ نے انٹ ریزلٹ از اکول ٹو اویٹر ڈاٹ گیٹ ریزلٹ کیا, اینڈ دین یو ڈیڈ کنسول ڈاٹ رائٹ لائن ریزلٹ. سو اویٹ ایکسپریشن ریٹرنس ان دس کیس این انٹیجر. وائی؟ بیکاز جس چیز پہ ہم اویٹ کر رہے ہیں اٹس ریٹرننگ اے ٹاسک آف انٹ, یعنی جنریک ٹائپ ٹاسک آف انٹ ریٹرن کر رہا ہے. سو وین وی اویٹ اٹ تو وہ پورا گیٹ اویٹر ہوگا, اور ایونچولی آپ ڈاٹ ریزلٹ کال کر رہے ہوں گے, یو گیٹ این انٹیجر. دیٹس وائی ہم اویٹ ایکسپریشن کا ریزلٹ انٹیجر میں اسائن کر رہے ہیں. اٹس آلسو پاسبل ٹو ویٹ آن اے وائڈ ٹاسک, مثلاً ٹاسک ڈاٹ ڈیلے. سو وی کین اویٹ ٹاسک ڈاٹ ڈیلے 5000, and if we write console.writeLine 5 seconds passed after that, then that statement goes into the continuation. تو وہ 5 سیکنڈ بعد چلے گی, بٹ اویٹ پہ آپ کا میتھڈ ریٹرن ہو جائے گا. اگر اس پروسیس میں کوئی ایکسیپشن تھرو ہوتی ہے then that exception is rethrown. What does that mean? آپ نے کنٹینیویشن اٹیچ کی ہے, آپ نے اویٹ سے فوراً ریٹرن کر گئے ہوئے, آپ کا ٹاسک پیچھے چل رہا ہے, اس کے بعد اس کی کنٹینیویشن چلنی ہے, کسی پوائنٹ پہ بھی ایکسیپشن آ سکتی ہے. سو آپ یہ جس پوائنٹ پہ آؤٹر ٹاسک میں آتے ہیں, سو دیٹ ایکسیپشن از ری تھرون ایٹ دیٹ پوائنٹ. سو یو کین کیپچر دوز ایکسیپشنس اینڈ ریئیکٹ اکارڈنگلی. سو یہ تو سمپل ایگزامپل تھی, یعنی ایکسپینشن بڑی سمپل تھی. ابھی ہم نے اوریجنل جو فور لوپ والے میں ہم نے اویٹ یوز کیا تھا, دیٹ از ایکچولی مور انٹرسٹنگ. وائی از دیٹ مور انٹرسٹنگ؟ بیکاز جب آپ اویٹ یوز کرتے ہیں اٹ کائنڈ آف کیپچرز دا لوکل اسٹیٹ. کیپچرز دا لوکل اسٹیٹ سے میری کیا مراد ہے کہ جب آپ اویٹ کر کے کوئی ایکسپریشن کرتے ہیں دین یو ہیو اے کنٹینیویشن آفٹر دیٹ. سو کنٹینیویشن کے اندر آپ کے سارے لوکل ویریبلس آپ کو اویلیبل ہیں. سو بیفور دا کنٹینیویشن جو آپ اویٹ سے پہلے کام کر رہے تھے, اویٹ سے پہلے آپ کام ایک ڈائریکٹ سنکرونس کال میں کر رہے تھے. دین یو ڈیڈ اویٹ, اویٹ آپ نے کیا وچ مینس آپ ریٹرن کر گئے. سو اگر ایک نارمل پروسیس دیکھیں, نارمل جس طرح سے فنکشنس کالس ہوتی ہیں, تو جو جس پوائنٹ پہ اویٹ کیا آپ نے ریٹرن کیا, آپ کے سارے لوکل ویریبلس اور پیرامیٹرس ختم ہو گئے اسٹیک پہ سے. جس ٹائم پہ آپ کنٹینیویشن اٹیچ کریں گے, آپ اگر ٹریڈیشنل طریقے سے کنٹینیویشن اٹیچ کریں, خود اویٹر لے کے اس سے اٹیچ کریں, تو کنٹینیویشن ایک سیپریٹ فنکشن ہے. بٹ یہاں پہ آپ کی لوکل اسٹیٹ یہ کمپائلر کیپچر کر کے اٹ میکس اٹ اویلیبل ان سائڈ دا کنٹینیویشن. آپ ویژولی تو نہیں ہے, ویژولی آپ جیسے سنکرونس کوڈ لکھ رہے ہیں ویسے ہی لکھیں, بٹ وہ اسٹیٹ کیپچر ہونے کی وجہ سے ورک کرے گا. ہم اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں بیکاز اٹس اے بٹ ٹریکی. It's a bit tricky, but it makes the actual use very simple, which is the goal. But اب ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ورک کیسے کرتا ہے. ایگزامپل دیکھتے ہیں. یہاں پہ ہم نے فور لوپ یوز کیا, اور فور لوپ کے اندر کنسول ڈاٹ رائٹ لائن اویٹ گیٹ پرائمس کاؤنٹ اے سنک. یہ کائنڈ آف وہ سمپل ایگزامپل ہے جو ہم نے دیکھ رہے تھے کہ فور لوپ کے اندر سے ہم اویٹ یوز کر رہے ہیں. تو اب کیا ہو رہا ہے؟ اب ہو یہ رہا ہے کہ جس ٹائم پہ آپ کے پاس یہ گیٹ پرائمس کاؤنٹ فرسٹ کال جاتی ہے, کنٹرول فوراً ریٹرن کر جاتا ہے, اور باقی ریمیننگ کوڈ آپ کا کنٹینیویشن میں چلا گیا. سو جب آپ اویٹ سے آنورڈس کب چلیں گے؟ جب گیٹ پرائمس کاؤنٹ اے سنک فنش ہو جائے گا, اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم یو ریزیوم جسٹ ایز اف یو جسٹ ریٹرن فرام دا اویٹ ایکسپریشن. تو پہلے تو ایگزامپل تھی نا کہ ہم نے اویٹ لکھا تھا اور اس کے بعد اسٹیٹمنٹس تھیں. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ فور لوپ کے اندر ایک جگہ سے اویٹ کال کیا ہوا ہے. سو اٹس لائک اویٹ کا ریزلٹ ہم نے ایک جگہ پہ لیا, اس پوائنٹ سے آگے ریمیننگ کوڈ آپ کا سارا ایک کنٹینیویشن میں ہے, اور وہ ریمیننگ کوڈ چونکہ جمپ کر کے فار لوپ کے اسٹارٹ میں جا رہے ہیں, تو آپ کی کنٹینیویشن میں آپ نیکسٹ آئٹریشن میں آ جائیں گے. اینڈ بیکاز آئی از آلسو کیپچرڈ اینڈ از اویلیبل ان دا کنٹینیویشن, تو ہر آئٹریشن میں آئی بھی انکریمنٹ ہوتا جائے گا. کمپائلر اس ایگزامپل کو کیسے ٹریٹ کرے گا؟ کمپائلر ول ایکچولی بی میکنگ اے جنرل اسٹیٹ مشین.
وہ اسٹیٹ مشین سے اسٹیٹس یاد رکھے گا کہ میں رائٹ ناؤ جو اس فنکشن میں ایکسیکیوٹ کر رہا ہوں میں آلریڈی ایک بار کنٹینیوشن سے واپس آیا ہوا ہوں، یا اکارڈنگلی وہ ڈفرینٹ پوری ایک جنرل سی اسٹیٹ مشین بنائے گا. ہم خود ذرا آپٹیملی لکھنا چاہیں تو ہم اس طرح کا کوڈ لکھیں گے جو ہم نے پہلے لکھا تھا. کس طرح سے لکھا تھا؟ ہم نے ریکرسو کالز کر کے کنٹینیوشن کے اندر سے ریکرسو کالز کی تھیں. لیکن اس طرح سے جس طرح کمپائلر ہمیں الاؤ کر رہا ہے ابھی ود دا اویٹ کی ورڈ، تو ہمارے لیے لکھنا بہت ایزی ہو گیا بیکاز لوکل ویریبلس آر کیپچرڈ اور وہ کنٹینیوشن میں اویلیبل ہیں. صرف اس وجہ سے ہمارے لیے ایزی ہو گیا کہ ہم کنٹینیوشنس لکھ لیں. ویل ٹیک این ایگزامپل. اس ایگزامپل میں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، ہم ایک فل یو آئی ایگزامپل لیں گے جس میں یو آئی تھریڈ سے ہم ایک ٹائم ٹیکنگ کام کریں گے. اینڈ ان دا فرسٹ ایگزامپل وہ نان ریسپانسو ہوگی کیونکہ ہم سنکرونسلی کریں گے، اینڈ دین وی ول میک اٹ اے سنکرونس اینڈ ویل سی دا ریئل بینیفٹ کہ اویٹ اور اے سنک کو یوز کرنا کتنا ایزی ہے اور کتنا افیکٹو ہے. سو اس ایگزامپل میں ہم نے ایک ٹیسٹ یو آئی بنائی، ونڈو سے ڈیرائیو کی. وی ہیو اے بٹن اینڈ اے ٹیکسٹ بلاکس. اس کو ہم نے انیشلائز کیا ہے. بٹن ڈاٹ کلک میں ہم نے اسے ہوک کیا ہے یوزنگ اے لیمڈا ایکسپریشن گو فنکشن سے. سو جیسے ہی بٹن کلک ہوگا گو کال ہوگا. اب گو کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ گو کے اندر ہم ریزلٹس ڈاٹ ٹیکسٹ پلس ایکول ٹیکسٹ میں سیدھا ایڈ کر رہے ہیں گیٹس پرائمس کاؤنٹ وچ یو ریمبر از دا ٹائم ٹیکنگ فنکشن پرائمس بٹوین وٹ ایور. سو ہم نے اپنا گیٹ پرائمس کاؤنٹ یہاں گو سے کال کیا. یو آئی پہ ایک بٹن پریس ہوتا ہے اینڈ کچھ دیر کے لیے یو آئی ان رسپانسو ہو جاتی ہے، پیچھے کیلکولیشن ہوتی ہے. اینڈ جیسے جیسے ریزلٹس آتے ہیں تو ریزلٹس ڈاٹ ٹیکسٹ میں وہ ریزلٹس ایڈ ہوتے جاتے ہیں. سو اف یو سی پہلا ریزلٹ ایڈ ہوگا، ریزلٹس ڈاٹ ٹیکسٹ اپڈیٹ ہو جائے گا. دوسرا ہوگا، ریزلٹ ڈاٹ ٹیکسٹ اپڈیٹ ہوگا انٹل 5 آر اپڈیٹڈ آل 5، اور اس کے بعد آپ کی یو آئی دوبارہ ریسپانسو ہو جائے گی. یو کین اگین پریس دا گو بٹن. اسے اگر ہم اے سنکرونس بنانے لگیں، پہلا اسٹیپ وہی ہے گیٹ پرائمس کاؤنٹ اے سنک لکھیں which is again the same thing. task of int return کریں گے instead of an int. ریٹرن کریں گے task dot run، اس میں لیمڈا ایکسپریشن میں وہی لکھ دیں گے جو پہلے لکھا تھا. اس کے بعد گو از دا ریئل تھنگ. تو گو میں ہم جو گیٹ پرائمس کاؤنٹ اے سنک کال کریں گے اور اس کال کو اویٹ کریں گے انسٹیڈ آف ڈائریکٹلی کالنگ اٹ. فار لوپ ول ٹیک کیئر آف ایوری تھنگ ایلس. فار لوپ یہ خیال کر لے گا کہ کنٹینویشن میں آئی کی ویلیو انکریمنٹ ہو، اگلی کنٹینویشن میں انکریمنٹ ہو اینڈ سو آن. اور اویٹ کا کی ورڈ ہے اس لیے ہمیں اے سنک کا کی ورڈ یوز کرنا ہوگا وائڈ گو سے پہلے. بٹ اندر تھنگ از کہ if we are making it asynchronous, which means the UI is responsive, which means the button can again be pressed. So we have to take care of that. We don't want the button again pressed because اگر دوبارہ پریس ہوگا go دوبارہ کال ہو جائے گا اور آپ کے جو ٹیکسٹ ہے وہ انٹرمنگل ہو جائے گا. We don't want that. So what we do is button dot is enabled کو شروع میں false کر دیا، end میں true کر دیا. So یہ جو end میں true کیا، یہ end ایکچولی آخری کنٹینویشن کے بعد جا کے ایکسیکیوٹ ہوگا، کیونکہ ایک کنٹینویشن ختم ہوگی تو اگلی کنٹینویشن میں لوپ کی اگلی ایٹریشن ہوگی اینڈ سو آن. جب پانچوں کنٹینویشنز ہو جائیں گی تو آخری کنٹینویشن لوپ سے نکلے گی اور بٹن کو دوبارہ ٹرو کرے گی. اس ایگزامپل کو ہم جب چلائیں گے تو ہمارے پاس یو آئی پہ سلولی ٹیکسٹ باکس میں چیزیں آنے لگ جائیں گی بٹ یو آئی ریسپانسو رہے گی. یو کین پریس دا بٹنس اور اوپن دا مینیو اینڈ ڈو ادر تھنگس. بٹن ہم ایکسپلیسٹلی ڈسیبل کر رہے ہیں اور جب وہ سارے پانچوں پرنٹ ہو جائیں گے دین بٹن ول بی انیبلڈ اور آپ بٹن دوبارہ پریس کر سکتے ہیں. اس میں ریئل پیراللزم آپ کا کہاں ہو رہا ہے؟ ریئل پیراللزم آپ کا گیٹ پرائمس کاؤنٹ اے سنک میں ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں آپ ٹاسک ڈاٹ رن کر رہے ہیں. تو باقی سارا کچھ کہاں ہو رہا ہے؟ آپ کے یو آئی تھریڈ سے گو کال ہوا اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم آپ نے اویٹ کر کے ٹاسک ڈاٹ رن کیا، وہ ٹاسک سیپریٹ تھریڈ پول پہ چلا گیا. یو ریٹرن وچ مینس یو گو بیک ٹو دا میسج لوپ. اور جب یہ آپ کے پاس ٹاسک کمپلیٹ ہوگا تو اس ٹاسک کمپلیشن کے بعد آپ کی یہ جو کنٹینویشن چلے گی دس کنٹینویشن ول بی بیک آن دا یو آئی تھریڈ. کیوں یو آئی تھریڈ پہ چلے گی؟ بیکاز آپ نے اویٹ یو آئی تھریڈ سے کیا تھا. اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اویٹ آپ کا سنکرونائزیشن کانٹیکسٹ یوز کرتا ہے اور یو آئی تھریڈ کا ایک سنکرونائزیشن تھریڈ ہے، سنکرونائزیشن کانٹیکسٹ ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا اگر کسی تھریڈ کا سنکرونائزیشن کانٹیکسٹ ہو تو اس کی کنٹینویشنز اسی تھریڈ پہ چلتی ہیں. اس کی ایگزامپل یہ کہ آپ نے اس کی
یعنی اس کو سمجھنے کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس تھریڈ پول میں بہت سارے تھریڈس ہیں اور آپ نے ایک بار کسی ایک تھریڈ پہ ایگزیکیوشن کر لی ہے. نیکسٹ ٹائم کیا وہ آپ بک ہو گیا کہ آپ نے ہمیشہ اسی تھریڈ پہ چلنا ہے اور اینی فری تھریڈ. تو یو آئی آپریشن ہمیشہ ایک ہی تھریڈ پہ چلتے ہیں بیکاز ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ یو آئی آبجیکٹس یا ڈبلیو پی ایف کے آبجیکٹس تھریڈ سیف نہیں ہیں. دے کانٹ بی ایکسیسڈ فرام ملٹیپل تھریڈس. سو دے ریزرو اے تھریڈ کہ اسی تھریڈ پہ یو آئی آپریشنس چلنے ہیں. اور اس کا جنرک میکینزم کیا ہے کہ ایک تھریڈ کے ساتھ ایک سنکرونائزیشن کانٹیکسٹ اٹیچ کر دیں. سو سنکرونائزیشن کانٹیکسٹ کی وجہ سے اٹس انشورڈ کہ اگر میں یو آئی تھریڈ سے اویٹ کرتا ہوں تو اس اویٹ کی کنٹینیویشن یو آئی تھریڈ پہ چلے گی. سو ناؤ بیک ٹو دا ایگزامپل. ہم نے گو کال کیا, گو نے ریئل ٹاسک پیرلل میں چلا دیا جو پرائمز کاؤنٹ کر رہے, واپس آئے, آپ نے ٹیکسٹ بلاک میں جو اپڈیٹ کرنا تھا, ناؤ یو آر بیک آن دا یو آئی تھریڈ. آپ کو انووک یا کوئی اور میکینزم نہیں چاہیے, جو کنٹینیویشن اٹ سیلف ایک انووک کی طرح یو آئی تھریڈ پہ چل گئی. اینڈ ناؤ یو جسٹ اپڈیٹ دا ٹیکسٹ بلاک اینڈ یو ڈو دا نیکسٹ کال یوزنگ اویٹ. پھر اویٹ سے کال کی, وہ ٹاسک ڈاٹ رن سے کہیں تھریڈ پول پہ جا کے چلا. ٹاسک ڈاٹ رن نے تو کوئی بھی تھریڈ چوز کرنا ہے, بٹ اس کے ساتھ آپ نے کنٹینیویشن یو آئی تھریڈ سے اٹیچ کی, اس لیے نیکسٹ ٹائم وہ پھر یو آئی تھریڈ میں آئے گا. سو وی کین سے دیٹ وی آر لیزنگ ٹائم آن دا یو آئی تھریڈ. تو اگر گو کو دیکھیں تو گو کا فنکشن پیسز میں ڈیوائڈ ہو گیا. تھوڑا سا پیس چلا, پھر تھوڑا سا ٹاسک ایک اور تھریڈ پہ چلا جو گیٹ پرائمز کاؤنٹ ہے, پھر تھوڑا سا پیس یو آئی تھریڈ پہ چلا, پھر ریئل گیٹ پرائمز کاؤنٹ پیرلل تھریڈ میں چلا, اینڈ سو آن. سو گو از لیزنگ ٹائم آن دا یو آئی تھریڈ. اور ریئل پیرلزم کہاں ہے؟ ریئل پیرلزم آپ کا گیٹ پرائمز کاؤنٹ میں ہے, وچ از اے سیپریٹ ٹاسک جو یو آئی تھریڈ پہ نہیں بلکہ ایک ڈفرینٹ تھریڈ پہ چل رہا ہے. سو اس کو سمجھنے کے لیے ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ ایکچولی جو آپ کا یو آئی تھریڈ ہے اس کا میسج لوپ کیسا ہوتا ہے. آپ کے پاس اس طرح سے ایک میسج لوپ ہے, سیٹ سنکرونائزیشن تھریڈ فار دس تھریڈ ٹو ڈبلیو پی ایف سنکرونائزیشن تھریڈ, وچ مینس کہ یہاں پہ جو بھی سنکرونائزیشن یعنی جو بھی کنٹینیوشن اٹیچ ہوگی وہ اسی تھریڈ پہ چلے گی. سو ایٹ دا اسٹارٹ ہم نے سنکرونائزیشن تھریڈ کنٹیکسٹ اس تھریڈ کا بنا دیا. دین وی ہیو اے وائل لوپ, جب تک اپلیکیشن اینڈ نہیں ہوتی. وی ویٹ فار سم تھنگ ٹو اپیئر ان میسج کیو. وی ڈسکسڈ ایک ایونٹ کیو یا میسج کیو ہوتی ہے جس میں ڈفرینٹ ایونٹس آ رہے ہوتے ہیں. اف وی گاٹ سم تھنگ, تو ہم نے ایک لوپ لگایا, اس میں دیکھا کوئی میسج آیا ہے. وٹ کائنڈ آف میسج از اٹ؟ از اٹ اے کی بورڈ اور ماؤس میسج؟ فائر این ایونٹ ہینڈلر. سو ہم نے دیکھا کہ اگر کی بورڈ میسج ہے یا بہت سارے جو ہم نے میسج سورسز ہیں, کوئی بھی میسج ہے اس کا کورسپونڈنگ ایونٹ ہینڈلر انووک کر دیں. اور اٹس سم یوزرز بگن انووک اور انووک میسج, تو ہم اس ڈیلیگیٹ کو ایکسیکیوٹ کر دیں. سو یہ بگن انووک یا انووک کہاں سے آئے گا؟ ادھر ایکسپلیسٹلی کالنگ بگن انووک اور انووک, ان دونوں میں سے کوئی فنکشن کال ہو, اور بیکاز انڈائریکٹلی پوسٹڈ ٹو اے سنکرونائزیشن کانٹیکسٹ. ہم نے ڈسکس کیا تھا بگن اور انووک کے ساتھ کہ اس کے بجائے اگر سنکرونائزیشن کانٹیکسٹ ہو تو ہم اس پہ پوسٹ کر سکتے ہیں, وچ از ایکویلنٹ ٹو کالنگ بگن انووک اور انووک. اور اسی سنکرونائزیشن کانٹیکسٹ پہ کنٹینیویشنز بھی پوسٹ ہوتی ہیں. سو کنٹینیویشن آلسو گیٹس ان دا میسج کیو تھرو بیکاز اٹس پوسٹڈ آن سنکرونائزیشن کانٹیکسٹ, اور بیکاز سنکرونائزیشن کانٹیکسٹ اس کیس میں انووک کرتا ہے, اٹ ریچز ان دا میسج لوپ اور آپ کا ڈیلیگیٹ ایکسیکیوٹ ہوتا ہے. The only thing we have to be really careful about in this situation is re-entrancy. Re-entrancy کیا ہوتی ہے؟ Because Go کو آپ دیکھیں, Go اب UI تھریڈ پہ ٹائم لیز کر رہا ہے. So Go تھوڑا سا چلا, پھر تھوڑا سا, پھر تھوڑا سا. So once Go has started, بیچ میں دوسری چیزیں چل رہی ہیں, آپ کے ایونٹ ہینڈلرز فائر ہو رہے ہیں, ماؤس کی بورڈ میسیجز آ رہے ہیں. کین Go ہینڈل کہ اگر ایک اور بار Go انووک ہو جائے؟ دیٹ از کالڈ ری انٹرنسی, کہ ایک میتھڈ ابھی فنش نہیں ہوا اینڈ اٹس کالڈ اگین. سو ری انٹرنسی کو ہم نے اس کیس میں کیسے روکا ہے؟ وی ڈسیبلڈ دا بٹن. جس بٹن سے Go انووک ہوتا ہے ہم نے اس بٹن کو ہی ڈسیبل کر دیا. وی ڈیڈنٹ ریئلی نیڈ اینی لاکس بیکاز ونس وی انٹرڈ Go, ہمیں پتہ ہے یو آئی تھریڈ اس وقت اور کچھ نہیں کرے گا. یو آئی تھریڈ ایک ہے, وہ ایک وقت میں ایک ہی کام کر رہا ہے, اور ہمیں کال کیا بیفور وی کالڈ اینی اویٹ, ہم نے بٹن ڈسیبل کر دیا, وچ مینس کہ جب ہم اس میتھڈ سے بیکاز آف اویٹ ریٹرن کر جائیں گے تو اس ٹائم پہ یو آئی تھریڈ آگے چل کے ڈفرینٹ کام کر سکتا ہے, بٹ بٹن ڈسیبل ہے, Go دوبارہ کال نہیں ہوگا.
So we had to handle reentrancy. Because it's not real parallelism, it's just breaking down the task on the same thread using different continuations جو آپس میں چینڈ ہیں اور ان دو کنٹینویشن کے بیچ میں ایک ریئل پیرلل ٹاسک ہو کے آ رہا ہے جو کہ گیٹ پرائمز کاؤنٹ ہے اس ایگزامپل میں. سو ریئل پیرلزم جب ہوتی ہے اگر ہم گیٹ پرائمز کاؤنٹ کے ڈفرینٹ ورژنس اکٹھے چلا رہے ہیں اور وہاں پہ شیئرڈ اسٹیٹ یوز کریں, وی ہیو ٹو بی ریئلی کیئرفل اباؤٹ لاکنگ جس کی ہم نے پہلے بات کی. بٹ یہاں پہ جس کائنڈ آف سوڈو کنکرنسی ہم کر رہے ہیں, یو آئی تھریڈ پہ ہی کنٹینویشنز ایک ہی تھریڈ پہ تھوڑی تھوڑی دیر سے چل رہی ہیں, بٹ فنکشن اے سنکرونس ہو گئے بیکاز وہ جب بھی ٹرن لیتے, جب بھی وہ لیسٹ ٹائم لیتے, وہ تھوڑی دیر بعد کسی بھی چیز پہ ویٹ کال کر کے ریٹرن کر دیتے. سو اٹس ناٹ ریئلی بلاکنگ دا میسج کیو, جس وجہ سے آپ کو اے سنکرونس بیہیویئر مل رہا ہے. سو اب ہم ایک اور ایگزامپل لیں گے. اس ایگزامپل میں ہم کچھ یو آر ایلس ڈاؤن لوڈ کریں گے اور ان کا سائز کیلکولیٹ کریں گے, اور اس ایگزامپل کے بھی ہم ملٹیپل ورژنس دیکھیں گے اور دیکھیں گے ڈفرینٹ سی شارپ کے فیچرز ہمیں یہاں پہ کس طرح الاؤ کرتے ہیں کہ ہم بغیر لاکنگ کے ایک کمپلیکیٹڈ آپریشن کر سکتے ہیں. سو ہم یہاں پہ system ڈاٹ نیٹ ڈاٹ ویب کلائنٹ ڈاٹ ڈاؤن لوڈ ڈیٹا ٹاسک اے سنک میتھڈ یوز کریں گے which is already a async method. It returns a task generic type of type byte array. سو بیسیکلی اگر ہم اس پہ اویٹ کریں گے ہمیں بائٹ ارے ملے گی. اس ٹائم ہم اسی طرح سے گو کا فنکشن لکھا, اسی بٹن پریس پہ ہم یہ سارا کام کرنے لگے ہیں جس طرح سے لاسٹ ایگزامپل میں بٹن پریس تھا. اے سنک کا ورڈ ہم نے ایڈ کیا تاکہ ہم اویٹ یوز کر سکیں. بٹن ڈاٹ از انیبلڈ ہم نے اسٹارٹ میں فالس کیا ہے اور اینڈ میں اسے ٹرو کیا ہے. ٹرو ہم نے اسے فائنلی بلاک میں کیا ہے جس کی ہم ابھی تھوڑی سی بات کریں گے. اس کے علاوہ ہم نے اسٹرنگ یو آر ایلس لیے, سارے یو آر ایلس لکھ کے انہیں اسپلٹ کر لیا, ہمارے پاس ایک یو آر ایلس کی ارے آ گئی, اور ٹوٹل لینتھ ہم کیلکولیٹ کرنے جا رہے ہیں. ہم نے فار ایچ اسٹرنگ یو آر ایل ان یو آر ایلس ایک یو آر ایل لیا, یو آر آئی اس سے کریٹ کیا, اور پھر نیو ویب کلائنٹ ڈاٹ ڈاؤن لوڈ ڈیٹا ٹاسک اے سنک جو کہ ایک ٹاسک آبجیکٹ ریٹرن کرتا ہے اس پہ اویٹ کیا. ایٹ دس ٹائم یہ میتھڈ ریٹرن کر جائے گا, اور باقی سارا کام تب کمپلیٹ ہوگا جب یہ ڈاؤن لوڈ فنش ہو جائے گی. سو ناؤ یو کین سی دا پاور آف اویٹ. کہ آپ نے فنکشن میں ایک پوائنٹ پہ آ کے کہہ دیا کہ اس فنکشن کو اس پوائنٹ پہ فریز کر دو, میں اس کا باقی کام لیٹر آ کے کروں گا کیونکہ ابھی میں نے کوئی ٹائم ٹیکنگ کام کرنا ہے. دس از فائن گرینڈ اسynchronous بیہیویئر کہ آپ نے فنکشن کے بیچ میں کوئی چھوٹا سا کام ہے جو سیپریٹلی اسynchronously ہونا ہے, پیرلل ہونا ہے, یو جسٹ سیٹ کہ یہ جب ہو جائے گا تو میں اسے ریزیوم کروں گا. سو ان ریئلٹی ریزمپشن تو نہیں ہوگی, اس فنکشن سے ریٹرن کر گئے, ریئلٹی میں تو ایک کنٹینیویشن میں باقی چیز رن ہوگی اور آپ کی لوکل اسٹیٹ کیپچر کر کے ریسٹور ہوگی, لیکن آپ کو اپیئر اس طرح سے ہوگا جیسے آپ اسی جگہ سے اسی پوائنٹ سے ریزیوم کر دیا ہے. تو اویٹ کی کال نے آپ کو یہ بائٹ ارے دیا ہے, آپ نے اس کی ڈیٹا ڈاٹ لینتھ لے کے اور ڈسپلے کر دیا, لینتھ آف یو آر ایل از دس, اور ٹوٹل لینتھ میں اسے ایڈ کر دیا اور اس چیز کو ٹیکسٹ میں ٹوٹل لینتھ ڈسپلے کر دی. کوئی ویب ایکسیپشن آئی تو آپ نے ریزلٹس ڈاٹ ٹیکسٹ میں اسے کیچ کیا, اور فائنلی میں آپ نے از انیبل ٹرو کیا. تو اس ایگزامپل میں کچھ انٹرسٹنگ چیزیں ہیں. ایک تو یہ انٹرسٹنگ چیز ہے کہ آپ اس نے اسے ویسے ہی لکھا ہے جیسے آپ اسے سنکرونسلی لکھیں گے, اینڈ دس از بائی ڈیزائن. یعنی ڈیزائنرز کا یہ اویٹ اور ایسنک کی ورڈز ڈالتے ہوئے یہ موٹیویشن تھی کہ کوڈ ویسے ہی لکھا جائے جیسے سنکرونسلی لکھا جاتا ہے, بس اویٹ اور اے سنک سے اس کا بیہیویئر اے سنکرونس ہو جائے. دیٹس وائی اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم نے اس کے اے سنکرونس ورژنس بائی ہینڈ لکھے تھے, ریکرسو ورژنس لکھے, ڈفرینٹ ورژنس لکھے, لیکن جب ہم اس کو فائنل اویٹ والا ورژن دیکھتے ہیں اٹس اسٹرائکنگلی سملر ٹو ہاؤ دا سنکرونس ورژن لکس. تو یہ ایک اس میں کی آبزرویشن ہے. ایک اور چیز اگر آپ نوٹ کریں, اس میں ہم نے ٹرائی, کیچ اور فائنلی یوز کیا. اگین اب ٹرائی بلاک کے اندر آپ نے اویٹ کیا, اویٹ ریٹرن کر گیا. سو ایک اس طرح سے دیکھیں تو وہ ٹرائی بلاک ختم ہو گیا, اور اب اس ٹرائی بلاک کا ریمیننگ پارٹ کنٹینیویشن میں آ رہا ہے. بٹ آپ کو یاد ہوگا کہ کنٹینیویشن پہلا کام کیا کرتی ہے. کنٹینیویشن جو بھی اس اویٹر کے آن کمپلیٹڈ میں لکھا ہوا تھا وہ پہلا کام کرتی ہے کہ اس سے ریزلٹ لیتی ہے. جب وہ اس سے ریزلٹ لے گی, اس پوائنٹ پہ اگر کوئی بھی ایکسیپشن تھرو ہے تو وہ ری تھرو ہوگی, اور اس پوائنٹ پہ وہ ری تھرون ایکسیپشن
ان ریپ ہوگی وہ ایگریگیٹ ایکسیپشن ہوتی ہے اور وہ ان ریپ ہوگی اور وہ آپ کیچ کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو فائنلی بلاک ہے, فائنلی بلاک آپ کا ہر کیس میں چلے گا ویدر ایکسیپشن آئی ہے یا نہیں آئی. اگین اس ایگزامپل میں بھی ریئل پیرالزم کہاں پہ ہو رہا ہے؟ ڈاؤن لوڈ ڈیٹا ٹاسک اے سنک میں. دیٹ از دا ریئل پیرالزم. گو کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ سوڈو پیرالزم. وی کین سے اٹس سوڈو پیرالزم بیکاز گو آپ کے پاس یو آئی تھریڈ پہ ہی بریک ڈاؤن ہو کے چل رہا ہے. سو گو ایک چھوٹے چھوٹے پیرالل ٹاسک, ریئل پیرالل ٹاسک پیرالل میں کرتا ہے اینڈ دین اٹ لیزز ٹائم آن دا یو آئی تھریڈ. ہاؤ اٹ لیزز ٹائم؟ یوزنگ انووک. اس کو ایمفیسائز کرنے کے لیے ول سی کہ کورس گرینڈ میں کیا ہوگا. سو ہم نے کورس گرینڈ کی ایک پہلے ایگزامپل دیکھی تھی وچ واز یوزنگ کنسول ڈاٹ رائٹ لائن وچ واز سمپل. بٹ اب ہم نے ٹیکسٹ بلاک کو اپڈیٹ کرنا ہے. ناؤ وی ریئلی نیڈ ٹائم آن دا یو آئی تھریڈ ٹو اپڈیٹ دا ٹیکسٹ بلاک. سو لیٹس سی کہ اگر ہم کورس گرینڈ کرتے ہیں تو اس کیس میں ہمیں کیا کرنا پڑے گا. اگر ہم کورس گرینڈ کریں گے تو ہم بٹن کے آن کلک میں بٹن کو از انیبلڈ کو فالس کر دیا اور اس کے بعد اس پورے گو ٹاسک کو ایز اے ٹاسک چلا دیا. سو ناؤ ریئلی گو از پیرلل. اب یہ لوپ اٹ سیلف ورکر تھریڈ پہ چل رہا ہے. سو دیٹس سمپل. ویل ڈو جسٹ ڈو انٹ ریزلٹ از اکول ٹو گیٹ پرائمس کاؤنٹ. وی آر آلریڈی آن دا ورکر تھریڈ اور اسی پہ ہم ٹائم کنزیوم کر لیں گے. یو آئی ان ریسپانسو نہیں ہوئی. بٹ وٹ ٹو ڈو وین دا ریزلٹس کم بیک. سو ہم نے گیٹ پرائمس کاؤنٹ کیا, ریزلٹ میں ریزلٹ آ گیا. ناؤ وی نیڈ ڈسپیچر ڈاٹ بگن انووک اور اس میں ہم ایکشن ڈالیں اینڈ ریزلٹس ڈاٹ ٹیکسٹ کو اپڈیٹ کریں. اور اس کے بعد جب یہ پورا فار لوپ چل جائے تو پھر ہم ڈسپیچر ڈاٹ بگن انووک کریں اور بٹن ڈاٹ از انیبل کو ٹرو کریں. تو آپ نے دیکھا کہ یہ ادر وے راؤنڈ ہے پرابلم کو دیکھنا, کہ ہم سارے کا سارا کام ایک ورکر تھریڈ پہ لے جائیں اور وہاں سے کہیں کہ اچھا اب یہ یو آئی پہ کرنا ہے, یہ یو آئی پہ کرنا ہے, یہ یو آئی پہ کرنا ہے. جبکہ اے سنک اور اویٹ میں کام ٹوٹلی دوسری طرح سے ہے. آپ کہتے ہیں میں یو آئی تھریڈ پہ ٹائم لیز کر رہا ہوں اور جو ریئلی ورکر پہ جا سکتا ہے وہ ورکر پہ بھیج رہا ہوں. دیٹس این ایزیئر اینڈ مور نیٹ اپروچ کہ آپ کو ورکر تھریڈ پہ جو کام بھیجنا ہے وہ آپ ورکر تھریڈ پہ بھیج دیں اور باقی یو آئی تھریڈ پہ ٹائم لیز کرتے رہیں. All of those will in reality be continuations which are called using invoke. جبکہ اگر آپ کورس گرینڈ کریں گے تو آپ سارے کا سارا کام لے جائیں گے اور پھر واپس جا کے یو آئی تھریڈ پہ آپ کو انووک سے کال کرنا پڑے گا. سو اٹس ٹو ویز آف سیئنگ دا پرابلم بٹ اٹ بیکمس مور نیٹ وین یو ڈو اٹ یوزنگ دا ویٹ اینڈ اے سنک. اٹ بیکمس مور نیٹ آلسو بیکاز آپ اسے بالکل ویسے کر رہے ہیں جیسے آپ سنکرونس میں کرتے ہیں. وچ از دا کی آئیڈیا کہ سنکرونس کوڈ لوگوں کو لکھنا آتا ہے اینڈ دین دے کین تھنک ان دس وے کہ یہ کام میں آف لوڈ کر دوں, بجائے اس کے کہ یہ سارا کا سارا کام دوسرے تھریڈ پہ ہے. ناؤ آئی ہیو ٹو ٹیک ٹائم بیک آن دا یو آئی تھریڈ. نو, جسٹ آف لوڈ دا ٹاسک وچ ڈز ناٹ نیڈ دا یو آئی تھریڈ اینڈ جسٹ ریزیوم فرام آفٹر دا ویٹ ایکسپریشن اینڈ دا کمپائلر ہینڈلس ایوری تھنگ ایلس. سو اوور آل آج کے لیکچر میں ہم نے یہ ایک انٹرسٹنگ کی ورڈس دیکھے اویٹ اور اے سنک کے, جو اے سنکرونس فنکشنز امپلیمنٹ کرنا بہت ایزی بناتے ہیں. دس از دا نیو اے سنکرونس ماڈل اور اس میں دیر آر سم ادر تھنگس لائک پروگرس رپورٹنگ, کینسلیشنس اینڈ وی ول ڈسکس دیم ان دا نیکسٹ لیکچرس. بٹ آج کے لیکچر میں کی ٹیک اوے یہ ہے کہ یوزنگ دا اویٹ کی ورڈ وی کین ڈو فائن گرین اے سنکرونس اینڈ دا کوڈ ایگزیکٹلی لکس لائک سنکرونس کوڈ. ہم سنکرونس کوڈ لے کے اس میں اپروپریٹ اویٹس انسرٹ کریں اینڈ وی ول اینڈ اپ ان اے ویری ہائی پرفارمنس اے سنکرونس ورژن. نیکسٹ لیکچر میں ٹاسک اور اویٹ کے کی ورڈ کے مور ایڈوانسڈ یوزز اور اس کے ساتھ پروگرس رپورٹنگ اور کینسلیشنس کس طرح اٹیچ ہو سکتی ہیں. وی ول ڈسکس دیز اینڈ ادر ٹاپکس. تب تک کے لیے خدا حافظ.